اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے رشتوں میں شاد اور آباد رکھے، آمین۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح وہ اس ہوش آواز کی طرف کان لگاتا ہے جو قرآن کو غنا کے ساتھ اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ غنا کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ گانے کی طرح نہ پڑھتا ہو بلکہ خوش آوازی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو۔ جو بندہ قرآن پاک خوش آوازی کے ساتھ پڑھتا ہو تو ایسی آواز کو اللہ تعالیٰ کان لگا کر سنتے ہیں۔ تو آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ گانے کی طرح سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر یہ مصر کے جو بعض قراء ہیں وہ اس طرح قرآن پاک کو گانے کی طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو گانے کی طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اچھی آواز سے پڑھو، لیکن تجوید کے ساتھ پڑھو، گانے کی طرز نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ کل ہم نے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کیا چیز ہے، کہ نون ساکن اور تنوین ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن لکھنے میں یہ الگ الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ادغام کے بارے میں بتاؤں گی کہ ادغام کیا چیز ہے۔ یہ بھی ادغام نون ساکن اور تنوین کے بعد ہی ہوتا ہے۔ کیسے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام کے حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب کیا ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف میں مل جانا، مطلب مدغم ہو جانا، ایک حرف کا دوسرے حرف میں مل جانا، اس کو ادغام بولتے ہیں۔ اور ادغام کتنے ہیں؟ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یعنی آسان طور پہ ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو ملا کے؟ یرملون۔ کیا پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ یرملون۔ ان میں سے 4 حرف ہیں جن پر ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی غنہ کی آواز، جیسے ہم غنہ کرتے ہیں، ناک کے بانسے سے آواز نکلتی ہے، تو ٹھیک اسی طرح یہ 4 حرف ہیں جو غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ وہ 4 حرف کون سے ہیں؟ یا، نون، واو، میم اور واو۔ یا، نون، میم اور واو۔ آسان لفظوں میں اس کو ملا کے ہم کیسے پڑھیں گے؟ ینمو۔ یہ 4 لفظ ہیں جو ایسے ملا کے جب ہم پڑھیں گے تو ینمو بنے گا۔ اور باقی جو 2 حرف ہیں ان پر ادغام میں کامل ہوگا، یعنی وہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن وہ غنہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یعنی ادغام جو ہے وہ غنہ کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ جو 2 لفظ ہیں لام اور را، وہاں پہ ادغام کامل ہوگا، وہاں پہ لفظوں کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ لام کی مثال، نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ من لدنک رحمہ، من لدنک رحمہ۔ یعنی نون ساکن کو ہم نے لام میں مدغم کر دیا ہے، تو میم جب ہم پڑھیں گے تو میم اور لام پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نون جو ہے وہ لام کے اندر مدغم ہو گئی ہے۔ من لدنک رحمہ۔ را کی مثال، یہ نون ساکن کے بعد اگر را آ جائے، را جو ہے وہ ہمیشہ مشدد ہوگی، یہ حروف ادغام میں سے جو لفظ آئیں گے۔ لام اور را جو ہے وہ دونوں نون ساکن کے بعد اگر آئیں گی تو وہ دونوں مشدد ہوں گی، یعنی ان دونوں کے اوپر شد آئے گی۔ نون ساکن کے بعد اگر را آ جائے گی تو ہم یہاں پہ بھی نون ساکن کو را میں مدغم کر دیں گے، تو ہم پڑھیں گے اس کو من رحمت اللہ، من رحمت اللہ۔ یہ ہے نون ساکن کی مثال۔ اب آگے ہیں مدغم کے وہ جو 4 ادغام کے وہ 4 حرف جن میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، تو ان کی مثالیں ہیں۔ ان کی مثال پہلی یا کی مثال ہے کہ نون ساکن کے بعد یا آئے تو اس کی مثال کیا ہوگی؟ من
यशाउ बिगैरि हिसाब। मैं, नून साकिन के बाद या आ गई है और या के ऊपर शद आई है, तो हम इसको अब कैसे पढ़ेंगे? मैं यशाउ, नून को या में मुदगम कर देंगे, नाक के बांसे से गुन्ने के साथ ये अदा होगी। या नून साकिन के बाद अगर या आएगी तो वो गुन्ने के साथ अदा होगी। कैसे हम पढ़ेंगे इसको? मैं यशाउ बिगैरि हिसाब। इसी तरह नून साकिन के बाद मीम आए तो उसकी मिसाल क्या होगी? अम्मिल्लति इब्राहीम, अम्मिल्लति इब्राहीम। नून साकिन के बाद मीम आ गई है तो मीम भी मुशद्दद है, तो नून को मीम में मुदगम करेंगे गुन्ना के साथ, नाक के बांसे से इसकी आवाज़ निकलेगी। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे अम्मिल्लति इब्राहीम। आगे नून साकिन के बाद नून मुशद्दद आए तो उसकी मिसाल क्या है? मिन निसाइहिम। नून साकिन के बाद नून आ गई है तो यहाँ पे दो नून है, लेकिन हम जब इसको पढ़ेंगे तो एक ही नून पढ़ेंगे मिन निसाइहिम। उसके बाद क्या है? वाव। ये तनवीन के बाद अगर वाव आ जाए, नून साकिन या तनवीन के बाद वाव आ जाए तो वाव भी मुशद्दद होगी, तो उसकी मिसाल क्या है? वअनाबिन वफज्जरना फीहा, वअनाबिन वफज्जरना फीहा, यानी ये भी गुन्ना के साथ जो है वो इदगाम किया है। तो इसकी तनवीन की जो कुछ मिसालें रह गई हैं कल मैं आपको उसके बारे में कल बताऊंगी। तो ये था हमारा आज का सबक। तो चलिए आज की हम दुआ पढ़ लेते हैं। कौन सी दुआ है जो हमें अपनी रूटीन में शामिल करनी है? तो जो दुआ हमने अपनी रूटीन में शामिल करनी है वो हम पढ़ लेते हैं। कल हमने दुआ पढ़ी थी जहन्नुम से पनाह मांगने की। वो कौन सी दुआ थी? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अगर हम अपने लिए पढ़ेंगे तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। आज अगली दुआ कौन सी है जो हमें अपनी रूटीन में शामिल करनी है? वो दुआ है घर से निकलने की। जब घर से बाहर निकलें तो उस वक़्त ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब क्या है इसका? मैं अल्लाह का नाम लेकर निकली, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, गुनाहों से बचने और इबादत करने की ताकत अल्लाह ही की तरफ से है। मतलब क्या है कि मैं अल्लाह का नाम लेकर निकली, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, गुनाहों से बचने और इबादत करने की ताकत अल्लाह ही की तरफ से है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।